پانچ لائن کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امریکہ نے بھارت کو پاکستان پر حملے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی۔ انڈو امریکن دفاعی معاہدے سے پاکستان کو شدید خطرہ۔ پاکستان نے بھی کمر کس لی، بڑے اقدامات کرتے ہوئے عالمی دنیا سے اہم مطالبہ کر ڈالا۔ کیسے انڈیا امریکہ کی مدد سے پاکستان کی حساس معلومات تک رسائی حاصل کر سکتا ہے، اور سیٹلائٹ معاہدے سے کیسے پاکستان کو آسان ہدف بنایا جا رہا ہے۔ عالمی طاقتوں کے کھیل کی اصل کہانی ہے کیا، اور امریکہ نے پاکستان کو کیوں دھوکہ دیا؟ آئیے اس کی تفصیل جان لیتے ہیں۔ تاہم نئے شامل ہونے والے دوستوں سے التماس ہے کہ پانچ لائن کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں تاکہ آپ تک خطے کی اہم اور تازہ صورتحال بر وقت پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب۔ معزز ناظرین گرامی، یقیناً یہ بات آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ چند روز قبل ایک امریکی جریدے نے بھارت کو دہشت گردی کا مرکز قرار دیا تھا۔ امریکہ جو دہشت گردی ختم کرنے کا داعی ہے، پاک بھارت تعلقات میں سرد مہری کے باوجود اس نے بھارت کے ساتھ سیٹلائٹ ڈیٹا شیئرنگ معاہدہ کر لیا ہے۔ ظاہری طور پر اس کا بھارت سے ڈیٹا شیئرنگ معاہدہ کرنے کا مقصد تو چین کو نیچا دکھانا مقصود ہے، لیکن اس کے منفی اثرات سے پاکستان کسی صورت محفوظ نہیں رہ سکے گا۔ گویا امریکہ اور بھارت کے درمیان معلومات کا تبادلہ ہمارے لیے کسی خطرے کی گھنٹی سے کم نہیں۔ ہمارا ملک ہمیشہ سے امریکہ اور اپنے ہمسایوں سے بہتر تعلقات رکھنے کے لیے کوشاں رہا ہے، لیکن امریکہ کو مسلم امہ کی ترقی کسی طور برداشت نہیں۔ قیام پاکستان سے اب تک کوئی موقع ایسا نہیں ہوگا کہ پاکستان نے امریکہ سے اچھے تعلقات رکھنے کی کوشش نہ کی ہو۔ ایوبی دور میں امریکہ کو جب روس کے خلاف اڈوں کی ضرورت پڑی تو پاکستان نے بوڑبیڑ کے اڈے فراہم کیے، جبکہ مشرف دور میں بھی جیکب آباد میں فضائی اڈے امریکہ کو دیے گئے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض حالات کے پیش نظر امریکہ سے اڈے خالی کروا لیے گئے۔ اس بات سے امریکہ بھی واقف ہے کہ بھارت نے پاک افغان بارڈر پر دہشت گردی کے مراکز بنائے ہوئے ہیں، جہاں سے بھارت ہمارے ہاں دہشت گردی کرواتا ہے۔ خاص طور پر وہ صوبہ بلوچستان کو اپنا ہدف بنائے ہوئے ہے۔ بلوچستان میں حالیہ دھماکوں کے تناظر میں دیکھا جائے تو اس کے پس پشت بھارت ہی تو ہے۔ دوستو، ہمارے ملک کو دو لخت کرنے میں بھارت کا جو اہم کردار رہا ہے، اس سے پوری دنیا واقف ہے۔ دوسری جانب پاک چین دوستی کوئی آج کی بات نہیں، دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور مضبوط تعلقات سالوں سے پائے جاتے ہیں۔ سی پیک کا منصوبہ اس کا ٹھوس ثبوت بھی ہے، جو امریکہ اور بھارت کو کسی طور ہضم نہیں ہو رہا۔ افغان جنگ کے دوران امریکہ کے خاطر ہمارے ہزاروں لوگ مارے گئے۔ حالیہ بھارت چین جنگ کے دوران لداخ میں بھارت کی شکست کے بعد امریکہ اصل میں ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے سے یہ ممکن نہیں کہ امریکہ جہاں چین کی دفاعی تنصیبات سے متعلق بھارت کو معلومات فراہم کر سکے گا، وہاں پاکستان کے دفاعی آلات کے بارے میں معلومات بھی بھارت کو مہیا کر سکے گا۔ دراصل امریکہ کو چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کسی طور قبول نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ امریکہ نے مسلم امہ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی ہے۔ ایک واحد ملک ایران ایسا ہے جس نے امریکیوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ ایران کے خلاف پابندیاں لگانے کے باوجود ایران کے جوہری پروگرام کو نہیں روک سکا، لیکن بہت سے مسلم ممالک ایسے ہیں جو تیل کی دولت سے مالا مال ہونے کے باوجود امریکہ کے دست نگر ہیں۔ بھارت کو ہارڈ ویئر ٹیکنالوجی دینے سے امریکہ آسانی سے پاکستان کی دفاعی تنصیبات سے بھارت کو آگاہ کر سکے گا۔ چین کے بھارت پر حملے کی صورت میں امریکہ بھارت کو قبل از وقت آگاہ بھی کر سکتا ہے۔ دوستو، دونوں ملکوں کے درمیان معاہدے پر تبصرہ کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بھارت کی طرف سے وسیع پیمانے پر اسلحے کا حصول اور جوہری قوت میں توسیع جنوبی ایشیا میں امن و استحکام کے لیے سنگین خطرات کی طرف پیش رفت قرار دیا۔ قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ امریکہ خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحادیوں کو ساتھ ملانے کے لیے کوشاں ہے، جبکہ قابل افسوس امر یہ ہے کہ مسلم امہ امریکی اثر و رسوخ سے نکلنے کو تیار نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم امہ کفار کا مقابلہ نہیں کر پا رہی۔ انڈو امریکن دفاعی معاہدے کے حوالے سے ایک خبر یہ بھی ہے کہ انڈین میڈیا اور دفاعی تجزیہ کاروں کی جانب سے اس میڈیا کو انڈیا کی ایک بڑی کامیابی قرار دیا جا رہا ہے۔ دی اکنامک ٹائمز کی جانب سے اس معاہدے کو انڈین میزائلوں کو کئی گنا زیادہ تباہ کن بنا دینے والا معاہدہ قرار دیا جا رہا ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والے حساس ڈیٹا کی مدد سے انڈیا اس قابل ہو جائے گا کہ وہ میزائلوں، ڈرونز اور دیگر اہداف کو درست اور بالکل ٹھیک انداز سے نشانہ بنا سکے۔
اس کے علاوہ امریکی ٹیکنالوجی کی فراہمی سے انڈیا کو خطے کے کسی بھی ملک کے طیاروں کی نقل و حرکت اور ان کے پرواز کے راستوں کے بارے میں بھی صحیح معلومات ہوں گی۔ اس معاہدے کے تحت امریکہ انڈیا کے ساتھ طیاروں اور ٹینکوں کے راستوں اور سرگرمیوں کا سراغ لگانے کی صحیح معلومات کا بھی تبادلہ کر سکے گا۔ جبکہ ایک حیران کن امر یہ بھی ہے کہ یہ معاہدہ 10 سال تک زیر بحث رہنے کے بعد ایک ایسے وقت میں طے پایا جب انڈیا اور امریکہ دونوں ہی ممالک کے چین کے ساتھ تعلقات شدید کشیدگی کا شکار ہیں۔ یہی نہیں، امریکہ اور چین کے درمیان بھی تجارتی جنگ عروج پر ہے، جسے بہت سے مبصرین دوسری سرد جنگ بھی قرار دے رہے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس معاہدے کا بنیادی مقصد چین کے علاقے میں بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا ہے۔ ناظرین محترم، تاہم پاکستانی دانشوروں کا خیال ہے کہ انڈیا اس معاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی ٹیکنالوجی اور حساس معلومات کا استعمال صرف پاکستان کے ہی خلاف کرے گا، کیونکہ وہ اس وقت چین کے ساتھ کشیدگی بڑھانے یا کسی بڑے فوجی مارکے کا ہرگز متحمل نہیں ہو سکتا۔ اگر انڈیا اور چین کے گزشتہ چند سرحدی تنازع کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا نے کبھی بھی جارحانہ حکمت عملی اختیار نہیں کی، یہاں تک کہ جب جون میں ہونے والی جھڑپوں کے دوران انڈیا نے اپنے کچھ علاقوں کا کنٹرول کھو دیا، تب بھی اس نے ایسا کوئی فوجی اقدام نہیں اٹھایا جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی بڑھے۔ لیکن پاکستان کے ساتھ انڈیا کا حالیہ رویہ جارحانہ اور سرجیکل سٹرائکس جیسی دھمکیوں پر مبنی ہے، اور یہ ڈیٹا مستقبل کی سرجیکل سٹرائکس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ ایسا ممکن نہیں کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ چین کے سرحدی علاقوں کے نقشے اور تصاویر کا تبادلہ کرے اور اس میں پاکستان سے متعلق معلومات نہ ہوں، کیونکہ فضا یا سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر میں تو سرحدی حد بندی واضح نہیں ہوتی، لہٰذا نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کو پاکستان کے حساس علاقوں کے نقشوں کی تفصیلات حاصل ہو جائیں گی۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس موقع پر پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس مسئلے کا حل سفارت کاری کے ذریعے نکالا جا سکتا ہے، یا پھر پاکستان کو بھی امریکہ یا کسی ایسے طاقتور ملک سے سیٹلائٹ معاہدہ طے کرنا چاہیے؟ اس ضمن میں مختلف قسم کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ ماہرین کا خیال کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت اس سطح کے نہیں ہیں کہ پاکستان امریکہ سے دفاعی سیٹلائٹ معاہدے کا مطالبہ کرے۔ البتہ پاکستان امریکہ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان کا جھکاؤ مکمل طور پر چین کی طرف ہے، اور یہ ایک اہم موقع ہو سکتا ہے کہ پاکستان چین اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن لائے اور اندرونی صفوں میں بھی اتحاد پیدا کرے۔ دوست، پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کرتے ہوئے دیگر دوستوں سے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔